الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. دلوں کی سختی مسلمان کی روح کے لیے خطرناک بیماری ہے. دل کی ہمیشہ دو حالتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر پتھر بن جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے. اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے. اگر یہ توبہ کر لے اللہ عز و جل اس کے اس سیاہ نشان کو دھو دیتا ہے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. اور اگر یہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، گناہ کو اپنی عادت بنا لے، تو یہ نقطے اس کی دل کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر ان گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی اس دل کو پتھر کر دیتی ہے. یا دل اللہ کے خوف سے ڈرنے والے، یا دل اللہ کا تقوی اور خوف ان سے نکل جاتا ہے اور وہ گناہ کر کے پتھر ہو جاتے ہیں. پھر ان کے سامنے آیات پڑھیں، ان کے سامنے احادیث سنائیں، ان پر اثر نہیں ہوتا. ایسے دلوں کا علاج کیا ہے؟ جب دل اس کیفیت کا بن جائے، اس حالت میں پہنچ جائے، اس کا علاج اللہ کا قرآن، اس کا علاج قبروں کی زیارت. انسان خود بہت بڑا مفتی ہے، خود سوچے کہ میرے دل کی کیا کنڈیشن ہے. کیا تنہائی میں جب اللہ کی یاد آتی ہے تو میں کچھ نرم پڑتا ہوں یا نہیں؟ قبرستان کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا ڈر، تقوی، خوف آتا ہے تو میں دین کی طرف آتا ہوں یا اپنی زندگی پہ گامزن رہتا ہوں؟ یہ دل خود انسان کو بول کر بتائے گا. اور جب دل پتھر ہو جائے پھر اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت. کیونکہ یہ قرآن اتنی عظیم شے ہے. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے
اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب حکیم کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھے گا کہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتار دیا جائے تو وہ پہاڑ اس کی اللہ کے ڈر اور خوف کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ امانت اتنی بڑی امانت ہے کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، کانپ اٹھے، لیکن یہ انسان ہے جس نے اتنی بڑی امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان، اے انسان این دارک غداً، یہ آنے والا کل، اس کل میں تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کل میں تو اور میں کس جگہ پر ہوں گے؟ کیونکہ عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ عمر کتنی ہی طویل ہو جائے، بالآخر اس عمر نے ختم ہو جانا ہے۔ بالآخر اس عمر نے، اس لمبی زندگی نے آپ کا اور میرا ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور پھر اس کا اینڈ، اس کا رزلٹ دو ہی مقام پر ہونے والا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کی آگ ہے یا ہمیشہ کا سکون ہے۔ یہ قبر کس حالت میں میرا اور آپ کا انتظار کرتی ہے؟ جس حالت میں میں آج اس کو تیار کر رہا ہوں۔ ہم انڈیا پاکستان والے، کھیتی باڑی ہمارے ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو بوتے ہیں وہی فصل تیار ہوتی ہے۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ کسی نے گندم کاشت کی ہو اور کاٹنے کے وقت اس کی فصل کے اندر چاول کھڑے ہوں۔ جو وہ بوئے گا وہی کاٹ لے گا۔ جو آج اس زندگی کے اندر میں اور آپ کاشت کریں گے، قیامت کے دن اسی کا پھل ہم اٹھائیں گے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ کس چیز کو کاشت کر رہے ہیں، میں اور آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنی قبر کو کیسی بنا رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن حکیم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہ موت کا وعدہ، دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ، اس دنیا کو چھوڑ کر گزر جانے کا وعدہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، یہ وعدہ بڑا سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کا یہ آرام، دنیا کے یہ مزے، دنیا کی یہ روشنیاں، دنیا کی دل کو بہلانے والی یہ حرکتیں کہیں تمہیں اور ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اس موت سے جو موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں تم اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ آ جاؤ، کہیں یہ بات تمہاری سمجھ سے نہ نکل جائے کہ کتنی ہی لمبی زندگی گزار لیں، بالآخر ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ ان الشیطان، یہ دھوکے میں کیسے آؤ گے؟ یہ شیطان تمہارے لیے نت نئے منصوبے بنا کر لائے گا۔ ان الشیطان لکم عدو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کہے گا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرتا ہے کون اٹھتا ہے، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست۔ مولوی ویسے ہی ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں، کس نے مرنا ہے کس نے اٹھنا ہے۔ یہ زندگی بڑی مزیدار ہے، یہ زندگی بڑی میٹھی ہے، یہ بہترین کوٹھی، یہ بہترین مکان، یہ بہترین کاروبار۔ تو مالک کہتا ہے کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو دشمن پکڑو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پارٹی میں شامل کر کے ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل کر دے۔ سوچئے، کیا قبرستان آباد نہیں ہو رہے؟ کیا قبریں آباد نہیں ہو رہی؟ کیا مٹی ان کفنوں کو چاٹ نہیں رہی؟ کیا مٹی ان جسموں کو جو مردوں کی صورت میں اس قبر میں دفن ہوتے ہیں، کیا مٹی ان کو کھا نہیں رہی؟ کیا کیڑے لاشوں کو صاف نہیں کر رہے؟
کیا وہ ان کی لاشیں ہیں جنہیں موت آنی ہے اور ہم وہ ہیں جن کو موت نہیں آنی؟ کیا میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی یہ موت پروف ہے؟ نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. آج ہم سنتے ہیں فلاں ابن فلاں مر گیا، اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اس کی لاش انڈیا پاکستان بھیجنے کے لیے چندہ دیتے ہیں. تو کبھی نہ بھولیں، آج غیر کے جنازے کی خبر سننے والے کل کو غیر تیرے جنازے کی بھی خبر سنے گا. آج کسی کی لاش کو کندھا دینے والے کل کو کوئی تجھے بھی کندھا دے گا. آج کسی کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یہ دن تجھ پر بھی آنا ہے، اور جب یہ دن آنا ہے مالک کا اعلان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب انسان کا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوا کرتی. یہ قبر آواز لگاتی ہے، جس قبر کو میں اور آپ بھول چکے ہیں. یہ قبر آواز لگاتی ہے، اے میرے اوپر روشنیوں میں گھومنے والے، میرے اندر اندھیرا گپ ہے. آپ اور میں اپنے کمروں کی سجاوٹ کرتے ہیں نا، کچھ نہیں، بلب نہیں، ٹیوب لائٹ، کچھ نہ کچھ ڈیکوریشن کرتے ہیں. یہ کمرہ میرا اور آپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہے. میرا اور آپ کا کمرہ تو یہ زمین کے اندر ہے. اپنے ان کمروں کو سجانے والے، کیا تو نے اس اصل قبر کو سجا لیا؟ اے میرے اوپر گھومنے والے، ایک دن تو آئے گا، میرے اندر ہوگا. میرے اندر اپنے دوستوں سے ہنسی مذاق اور کہہ کے گونجتے ہیں، لیکن جس دن میرے اندر آئے گا تو تنہا ہوگا. میرے اوپر رہ کر تو دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے، میرے اندر تیرے جسم کو کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے. یہ قبر کی آواز ہے، یہ زبان حال سے پکارتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جہان بڑا شدید ہے. آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کرتے ہیں. مالک اعلان فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جس دن یہ گھڑی قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان قامت قیامته. انسان جب مرتا ہے، مرتے ہی اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اسی لیے اس قبر پر آ کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. سائل سوال کرتا تھا عثمان کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، کبھی جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روئے، اس قبر کے ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ فرسٹ ایگزامینیشن ہال ہے. جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا، جو یہاں فیل ہوگا وہ آگے بھی فیل ہوگا. جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی پھر اس کے لیے قیامت کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے ساری منزلیں مشکل ہیں. مالک اعلان فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بربادی ہے آج کے دن ان کے لیے جنہوں نے اس کو جھٹلایا. کوئی زبان سے جھٹلائے یا کوئی عمل سے جھٹلائے. زبان سے جھٹلانے والا کہتا جی یہ تو ایویں ہی مارتے ہیں. کون مرتا ہے؟ میرے دادا ابو مر گئے تھے کیونکہ بہت بوڑھے تھے، اور میں تو 30-35 سال کا جوان ہوں، میرے لیے کہاں موت؟ کون مرتا ہے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا. یہ زبان کا انکاری ہے، ایک عمل کا انکاری ہے. وہ زبان سے مانتا ہے جی بالکل مولانا صاحب کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے، مرنا ہے، آخر جہان چھوڑنا ہے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے. زبان سے مانتا ہے لیکن عمل فجر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، ظہر کی نماز پہ سویا رہتا ہے، عصر کی نماز پہ ٹیلی ویژن اور ڈش انٹینے میں مشغول رہتا ہے، مغرب عشاء کی نماز میں دوستوں کی گپوں میں مشغول رہتا ہے. اس کا عمل اس کو اعلان کر رہا ہے کہ اس کو موت یاد نہیں، اس کو قبر یاد نہیں. کیونکہ جس کو قبر یاد ہو اس کا تو ایک ایک قدم بڑے خطرناک حالات میں گزرتا ہے. وہ تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے یہ قدم مجھے جنت میں لے کر جائے گا یا جہنم میں. وہ اپنی نظر ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے یہ نظر جو ڈال رہا ہوں کہیں یہ نظر میری جہنم میں جانے کا سبب تو نہیں بن جائے گی. مالک کہتا ہے بربادی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا. مالک سوال کرتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محدود مدت کے لیے ایک خاص مقام پر محفوظ جگہ پہ تمہیں رکھا. الی قدر معلوم،
معلوم مدت کے لیے فقدرنا فنعم القادرون، پس ہم نے اندازہ کیا، ہم سے اچھا اندازہ کرنے والا کون ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، جس نے اس دن کو جھٹلایا، جس نے اس گھڑی کو جھٹلایا، اس کے لیے بربادی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، تم لوگوں پر بارش برسائی، مینا برسایا، تمہیں پانی پلایا۔ بربادی ہے اس کے لیے جس نے اس دن کو جھٹلایا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی طرف بڑھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جہنم کا انکار تھا نا، آخرت کا انکار تھا، عذاب کا انکار تھا، اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یہ وہ قیامت کے مناظر ہیں یارو، یہ وہ اللہ عز و جل کے قرآن کی وہ آیات ہیں۔ مومن جب ان آیات کو پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ بڑھئے قیامت کی طرف، آئیے اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دوزخ کی طرف آگے ہو، اس کے اندر نہ تمہارے لیے آرام ہے، نہ اس کے اندر تمہارے لیے سکون ہے، بلکہ بربادی ہی بربادی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن بڑا کٹھن دن ہے۔ اس دن کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی آپ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے باپ صدیق سے۔ اتنی محبت اور پیار والی ہستی حضرت عائشہ کی، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ نہیں، 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب صراط کا موقع آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب میزان کا موقع آئے گا ترازو لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہر آدمی دوسرے کو بھول رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ وقت جب آئے گا، جب میزان لگے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، پھر باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیوی خاوند سے، ہر ہستی دوسری ذات سے بھاگے گی، فرار چاہے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، اور ہر ذات، ہر ہستی چاہتی کیا ہے کہ آج ساری دنیا پکڑی جائے، میں اکیلا چھوٹ جاؤں۔ ساروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے، نہ باپ کو بیٹوں کی فکر، نہ بھائی کو بھائی کی فکر، نہ دوست کو حبیب کی فکر، ان کا دل چاہ رہا ہے آج سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور صرف میں بچ جاؤں، صرف میں بچ جاؤں۔ یہ حشر کا منظر ہے، یہ قیامت کے مناظر ہیں، کسی ڈرامے کے سین نہیں ہیں، کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ مالک کا کلام ہے۔ رب اعلان کرتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون۔ یہ عمر جتنی مرضی لمبی گزار لو، بالآخر اس کا اینڈ ہونا ہے اور پھر اللہ کے لیے قیام ہونا ہے۔ جس دن کا منظر مالک بیان فرما رہا ہے، اس دن یہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے ایسے جیسے شکاری اپنے جال میں شکار کے پھنس جانے کے بعد بھاگا کرتا ہے۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ان کی آنکھیں خاشعة ابصارهم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، ترهقهم ذلة، اس پہ ذلت چڑھی ہوئی، اپنی دنیا کا ایک ایک عمل یاد آئے گا، اپنی دنیا کی زندگی یاد آئے گی، دنیا میں کیے ہوئے اعمال یاد آئیں گے۔ تو پھر اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ذلك اليوم، دنیا کے اندر تو انکار کرتے تھے، دنیا کے اندر تو کہتے تھے کون مرے گا،
کون اٹھے گا؟ ویسے ہی باتیں ہی کرتے ہیں، ڈرایا ہی کرتے ہیں۔ ذالک الیوم، آؤ یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن، یہ حشر کا دن، یہ قیامت کا منظر ہے۔ ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے الذی کانوا یوعدون، جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ آخرت کے سفر کا تصور کیجئے، قبر کی رات کا تصور کیجئے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ آخرت کا سفر آپ کی اور میری مرضی سے ہونے والا نہیں، اچانک ہوگا۔ جب آئے گی موت اچانک آئے گی، جب آئے گی پھر مہلت نہیں دے گی۔ میرا وقت آئے گی تو کسی اور کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی، میرا نمبر ہوگا تو میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہوں گا۔ اس منزل کا ذکر کیجئے، اس منزل کے سفر کو اپنے سامنے رکھیے، جس کا اختتام یا جنت پر یا جہنم پر، دو ہی صورتیں ہیں۔ اور جب یہ لاش چلنی ہے، ایک ایک آدمی کی لاش چلنی ہے، قبر کی طرف چلتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اس کا مال، اس کا اہل و عیال، اس کے اعمال۔ نہ مال نے اس کے ساتھ جانا ہے، نہ بیگم بچوں نے، نہ بھائی نے، نہ باپ نے، نہ بیوی نے، نہ بیٹے نے، نہ دوست نے، نہ حبیب نے، نہ شریک نے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، تنہا۔ مال، لاش ابھی باہر پڑی ہوتی ہے، تقسیم پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابا جان یہ مجھے دے گئے تھے، ابا جان یہ میرے نام کروا گئے تھے، ابا جان یہ حصہ، یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ سونا، یہ پہلے ہی مجھے میرے نام لکھوا کر گئے تھے، اسٹامپ فارم پہ لکھوا دیا تھا۔ ابھی انسان کی لاش زمین میں داخل نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارا ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسند کرتا ہے اپنے مال کی بجائے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے۔ کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہنچ کر بھیج کر اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ اب جو باقی ہے، جو ہی موت کا وقت آئے گا، جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے، وہ مال تقسیم ہو جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا، وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا۔ تین چیزیں جا رہی ہیں، نہ مال قبر میں اترتا ہے، نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں، بلکہ یہ زبان حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گئے تجھے، واپس چلے گئے، اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے، اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے، اور اگر یہ جہنم کا گڑھا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے، اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے۔ یہ سفر تو بالآخر اینڈ ہونا ہے، اس سفر کا تو بالآخر اختتام ہونا ہے۔ لاش چل رہی ہے، مال بھی ساتھ ہے، اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ یبقى واحد، ایک چیز آپ کے اور میرے ساتھ جانے والی ہے، وہ آپ کے اور میرے اعمال ہیں۔ انتہائی خوبصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ فجر کی اذان ہوتی تو اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ دیتا، تو کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی اپنے اس کام کو بند کر دیتا۔ یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا ہوا ہے تو نماز اذان تو ہو گئی لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ میچ دیکھ لیں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لیں، پہلے یہ لوڈو گیم چل رہی ہے اس کا اینڈ کر لیں، پہلے فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اجی مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں نے فلاں بندے کو ٹائم دیا ہوا، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میرا اس سے موعد ہے۔ اللہ کے بندے، کیا نماز سے زیادہ ضروری بھی کوئی کام ہے؟ ہمیں سارے کام یاد آتے ہی تب ہیں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ نیک بندے کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں پہنچیں گے۔ یہ پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ پریشان نہ ہو، اس قبر کے اندر تجھے کوئی تنہائی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تیرا دل بہلانے والا، تیرا دوست، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کے لبادے بچھا دو، اس کو جنت کے لبادے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ کیوں؟ ان قد صدق عبدی، یہ بندہ سچا، عقیدہ سچا، عمل سچا، کردار میں سچا، یہ اللہ کا بڑا پیارا، اللہ کا بڑا پیار کرنے والا، اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے نیچے جنت کے بسترے، اس کے اوپر جنت کے لبادے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی۔ اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے،
ٹائم پیس کمرے میں ہے لیکن الارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ صبح 7 بجے کا. کیوں؟ 7:30 ڈیوٹی پر پہنچنا ہے تو 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے اور دل کیا تو 2 رختے ٹھونگے مار لیں گے اور جا کر ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ ڈیوٹی اہم ہے. نعمتیں تو ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں. تو یہ انسان جو ہی قبر میں دفن ہوگا، ڈراؤنی شکل کے اندر اس کے پاس نوجوان آئیں گے، پوچھے گا من انت، تیری شکل اتنی خطرناک ہے، تو ہے کون؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا، میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کر کے آیا. آواز دینے والا آواز دے گا ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا کردار گندا. افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو. البسوہ من النار، اس کے اوپر جہنم کی آگ چڑھا دو اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو. ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، ہر لحاظ سے گندا. اللہ کا اس سے کوئی محبت اور کوئی رشتہ، کوئی دوستی اور کوئی تعلق نہیں. اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دیجیے. حضرت کعب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھ کے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں عمر تجھے کیا ہوا؟ تو عرب کا سب سے حسین سردار نوجوان تھا، پیارے نرم کپڑے پہننے والا، نرم جگہ پر بیٹھنے والا. اگر میں تجھے دربار کے اندر بیٹھا ہوا نہ دیکھتا تو تیرا یہ ڈھانچہ، کمزور جسم، پرانے سے کپڑے، یہ دیکھ کر میں شاید تجھے پہچان نہ سکتا. عمر تجھے کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر تو میرے مرنے کے اور دفن ہونے کے 3 دن بعد مجھے دیکھے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بے نور ہو کے گر چکی ہوں گی، جب اس جسم کے گوشت کو جانور اور کیڑے کھا چکے ہوں گے، جب میری قبر، اس دنیا سے میرا تعلق ٹوٹ کے میں ہمیشہ کے لیے اس میں قبر میں قیامت تک کے لیے اس میں دفن ہو چکا ہوں گا، اگر اس حالت میں میری لاش کو دیکھے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ عمر کی یہ بات سن کر ان کی ساری مجلس والے رونے لگ گئے. عمر بن عبدالعزیز بھی روئے، ان کی مجلس کے لوگ بھی روئے. یہ تو ان کی حالت ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، یہ ان کے دلوں کا خوف اور ڈر ہے. ذرا سوچئے کبھی میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ خوف اور ڈر آیا؟ وہ تو اپنی دنیا کو یاد کر کے روئے جنہوں نے اس دین کی تجدید کی، اس دین کے اندر جو باتیں اغیار نے شامل کی اس کو پاک اور صاف کر کے پھر اس معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلایا. وہ اللہ کے اتنے پیارے بزرگ، اللہ کے اتنے قریبی ولی، ان کے خوف کا یہ عالم کہ وہ اپنی مجلس میں رو پڑے. میں اور آپ بھی کبھی اپنی زندگی پہ روئے؟ کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ اگر جو کچھ مالک نے مجھے دکھایا ہے قبر کے حوالے سے تم دیکھ لو، تمہارے چہرے سے ہنسیاں غائب ہو جائیں، تمہارے بستر اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسنا ہو تو تھوڑا ہنسو، رونے کا وقت آئے تو زیادہ رو. ذرا سوچئے اس آیت کو اپنے پر فٹ کر کے. ہنسی کے وقت ہمارے کہہ کے کنٹرول نہیں ہوتے، اور کبھی ہمیں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے جو آنکھ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو اس کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں. جزاء بما كانوا يكسبون. یہ بدلہ کس چیز کا ملنے والا ہے؟ قبر کے اندر بدلہ مجھے اور آپ کو کس چیز کا ملنے والا ہے؟ بما كانوا يكسبون. جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی کا بدلہ ہمیں اس قبر کے اندر ملے گا. یہ قبر کتنی خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عظیم شخص جس کی وفات پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کانپ اٹھا، جس کی وفات پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا، جس کا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہ ساتھی تو بڑے بھاری بھرکم تھے،
بڑے بہادر کمانڈر جوان تھے، لیکن ان کی لاش تو بہت ہلکی ہے، ہم نے اس کو کندھا دیا ہوا۔ فرمایا نہیں میرے ساتھیوں، تم نے اس کو نیچے سے اٹھایا ہوا، اللہ کے فرشتوں نے اس کو اوپر سے اٹھایا ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وارضا، کتنی بڑی ان کی شان، ان کی وفات پہ عرش کانپتا ہے۔ ان کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے وہ اترتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں اترے، لیکن جو ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اتنا بھینچتی ہے، قبر اتنا دباتی ہے، قبر ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اس سے پہلے تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا، آج یہ عمل کیوں کیا؟ کہا تمہارے بھائی پر قبر اتنی تنگ ہو گئی، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ نے اس قبر کو تمہارے بھائی پر فراخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر بھینچتی ہے، قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بچتا۔ اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے کمروں کے اندر قالین بچھانے والوں، اپنوں کمروں کے اندر اے سی لگانے والوں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، لیکن یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ قبر ایک لمبا ٹھکانہ ہے۔ منزل تو ہماری اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے، لیکن یہ قبر کی منزل، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ یہ صحابی اتنی عظمت والے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لی، آپ نے فرمایا اگر اس قبر کے بھینچنے سے کوئی بچتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضا بچتے۔ حضرت علی آئے، قبرستان میں کھڑے ہوئے، لوگوں کو نصیحت کرنے کا انداز سنیے، کہتے ہیں قبر والو، کیا میں تمہیں تمہاری حقیقت نہ بتاؤں، تمہارا حال نہ بتاؤں؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری پچھلی چھوڑی ہوئی زندگی دنیا کا حال، تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے، تمہاری بیوییں عدت گزار کر نئے شوہروں سے شادی کر چکی ہیں، تمہارے گھروں کے اندر غیر لوگ آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ سوچ لیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اللہ اکبر، کوئی دکاندار، کوئی تاجر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، چھوٹی سی دکان کا مالک بھی ہو، بازار کے اندر اس کا دکان، اس کا کھوکا ہو اور اس کی موت ہو جائے، مر جائے، دکان پہ کاغذ لکھ دیا جاتا ہے آج ہمارے ابا جان بقضاء الہی اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے دن بند ہوتی ہے وہ دکان؟ بس ایک ہی دن بند ہوتی ہے، یا بہت زیادہ کوئی کرے گا تو 3 دن کر لے گا، چوتھے دن وارث آ کے اس دکان کو کھول دیتے ہیں یا نہیں کھولتے؟ مال تو میں نے ڈالا تھا، حلال یا حرام اس کا حساب تو میں نے دینا ہے، کس کا قرض دبایا ہے، کس سے جھوٹ بولا ہے، کہاں سے ڈنڈی ماری ہے، اس سارے کا حساب میں نے دینا ہے۔ لیکن 3 دن کے بعد میرے وارث آ کر اس دکان کو کھول کر کہتے جی مرنے والوں کے ساتھ تو نہیں مرا جاتا نا، وہ تو مر گئے اللہ کے پاس، آخر ہم نے بھی تو پیٹ پالنا ہے، یہ دھندا ہمارا جاری ہو جاتا ہے۔ مال تقسیم ہو گئے، بیویوں نے عدت کے بعد نئے نکاح کر لیے، وہ مکان، وہ کوٹھیاں، وہ گھر جو تم نے بڑی محبت سے بنائے تھے، پیچھے 6 بھائی، ان کے اندر اتفاق نہ ہو سکا، بٹوارا ہو گیا، کوٹھی بیچ کر انہوں نے پیسے آپس میں بانٹ لیے، جس کوٹھی کو تو نے بڑی محبت سے تیار کروایا تھا، آج اس کوٹھی کے اندر غیر لوگ آباد ہیں۔ لیکن یہ قبر میرا اور تیرا گھر ہے، اس میں غیر نہیں آ سکتا، کوئی دوسرے کی قبر میں، کوئی دوسرے کی موت کے وقت پہ نہیں مر سکتا، جس نے مرنا ہے اپنے موقع پر، جس نے دفن ہونا ہے اپنی قبر کے اندر۔ اور قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے ہی محلات، کتنے ہی باغات، کتنے ہی چشمے بہنے، ایسے باغات جس میں چشمے بہتے ہیں، کتنے ہی چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں، بہترین مکان، بہترین کوٹھیاں چھوڑ کر چلے گئے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ دنیا والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے محلات کو، اپنے اپنے کاروبار کو، اپنی اپنی کوٹھیوں کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے اس مال و متاع کا وارث کسی اور کو بنا دیتے ہیں۔ یہ تو نظام ہے اللہ کا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ سوال پھر وہیں پر لوٹتا ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟
مالک کے اعلان پہ غور کیجئے، افرأیت ان متعناہم سنین، اگر ہمیں سال کی زندگی بھی مل جائے، 60 سال، 100 سال، 70 سال، 80 سال، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، بالآخر وقت تو آنا ہے، کتنی لمبی مالک کہتا ہے کتنے ہی سال تمہیں زندگی کے عطا کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی بالآخر تمہارا وہ موعد موت کا، تمہارا وہ موقع موت کا وہ آنا ہے، اس کو کسی نے ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ابراہیم علیہ السلام دم توڑ رہے ہیں، اسی گود میں سے پہلے بھی لاشیں اٹھے، اور اب ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ رونا نہیں، یہ تو محبت کا اظہار ہے، یہ تو فراق ہے اپنے بیٹے سے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کہا ابراہیم تیری جدائی کے اندر ہم غمناک ہیں، تیری جدائی کے اندر ہم غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے عرش والا راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کی گود کے اندر آپ کا بیٹے فوت ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ روک سکے، تو اور کون ہے جو اپنی آئی ہوئی موت کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر کر دے؟ اور کون ہے؟ جب وقت آ جائے وہ کہے میرا ابھی۔ اسی لیے ابراہیم بن درہم سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو، اس نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جب موت کا فرشتہ ابراہیم بن ادہم کے پاس وہ سائل آ کر سوال کرتا ہے تو اس میں سے اس نے ایک نصیحت یہ کی کہ جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے تجھے لے جانے کے لیے، تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو اسے واپس بھیج دینا، کہنا ابھی میرا پروگرام نہیں ہے، ابھی میں نہیں مرتا، پھر بعد میں کبھی آنا، پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ تو اس نے کہا اے ابراہیم بن ادہم یہ کس میں طاقت ہے؟ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے پھر تو کسی میں طاقت نہیں، اس آئے ہوئے کو واپس بھیج دے۔ کہا جب آپ کو اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہی موت کا فرشتہ آئے گا میں اور آپ اس کو ٹال نہیں سکتے، اگر یہ یقین ہے تو کم از کم اپنی زندگی کو سنوار لے۔ کہا کچھ اور بتاؤ؟ کہا گناہ کرنے پہ دل کرتا ہے نا، تو اس اللہ کا دیا ہوا یہ آسمان چھت ہمارے لیے، اور اس اللہ کی دی ہوئی یہ زمین، اس چھت اس مکان کے اندر سے نکل جا، آسمان اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا، نہ آسمان کے نیچے رہے نہ زمین کے اوپر رہے۔ کہا میں کہاں جاؤں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا سبحان اللہ، تجھے یقین ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اس کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کہا کچھ اور کہو؟ کہا یہ جو کھانا پینا کھاتے ہو نا، یہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ کہا سبحان اللہ، اگر اللہ کا دیا ہوا کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ کہا کچھ اور بتاؤ؟ کہا جب گناہ کرنے کو جی کرے تو ایسی جگہ پہ جا کر کرو جہاں تجھے وہ اللہ نہ دیکھ سکے۔ کہا سبحان اللہ، ایسی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تو کالی چیونٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں اگر چلے مالک اس کو وہاں پر بھی دیکھتا ہے، اس کا رزق اس کو دیتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اللہ اپنے عرش پہ سنتا ہے، میں وہاں کہاں جاؤں؟ کہا اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے۔ کہا اچھا اور بتاؤ؟ کہا جب موت کا فرشتہ آئے تو کہنا میرا پروگرام نہیں۔ کہا کچھ اور بتاؤ؟ کہا جب تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ فرشتے کے ہاتھ میں سے چھڑا کر بھاگ جانا، کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا یہ کس میں طاقت ہے؟ یہ طاقت کس میں ہے کہ مالک فیصلہ کر دے جہنم میں ڈالنے کا اور میں اپنا ہاتھ چھڑا لوں؟ کہا جب زبان اور دل ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے کہ اس کسی میں ان باتوں کو لوٹانے کی طاقت نہیں، تو پھر کم از کم اس اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیں
کہ قبر سے اور موت سے بچانے والی کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے اور تیری موت کے درمیان رکاوٹ ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے، ہم قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر عصا ہے، لکڑی ہے۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، میرے صحابہ اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ روئے اور سب کو رلایا، کہا یا اخوانی لمثل ھذا فعیت، اے میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ کر کے جاؤ، کیونکہ یہ سفر بالآخر ہونا ہے۔ اور حالت کیا ہوگی؟ جو ہی مومن بندے کا یہ آخرت کا سفر شروع ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے حسین صورت کے اندر فرشتے آ کر بیٹھ جائیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ پھر آخر میں موت کا فرشتہ آئے گا، اس کے سرہانے پر بیٹھے گا اور اسے کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس الطیبہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا۔ اے پاکیزہ روح، اے پاک روح، اے طیب روح، اے بہترین روح، باہر نکل، اخرجی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل، راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری سناتے ہیں، چل اپنے رب کی طرف چل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تجھ پہ بالکل بھی ناراض نہیں ہے۔ اس کو روح نکلے گی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مشکیزہ کے اندر، مشکیزہ سمجھتے ہیں نا، چمڑے کا جس میں پانی بھرا جاتا ہے، مشکیزہ کے اندر فل پانی بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ اچانک کھول دو تو وہ پانی کیسے چھلانگ مار کے باہر آتا ہے۔ کہا مومن انسان کی روح اسی طرح نکلے گی، فرشتے جنت کے بہترین لبادے اس کے اندر لپٹی ہوئی اس کو لپیٹ لیں گے، بہترین لباس، بہترین خوشبو، جنت کی خوشبو، اور ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے کے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی یہ آسمان کی طرف بلند ہوگی۔ زمین و آسمان کا یہ منطقہ خوشبوؤں سے بھر جائے گا۔ آسمان سے اترنے والا ہر فرشتہ مبارکباد دے کر کہے گا مبارک ہو، کس کی روح لے کر جا رہے ہو؟ تو اس آدمی کا جو سب سے پیارا نام دنیا میں لیا جاتا تھا، وہ نام لے کر فرشتے کہیں گے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، فلاں ابن فلاں کی روح ہے، آسمان کی طرف بلند ہوگی، اس کو اللہ کے مہمانوں میں، اللہ کے پیاروں میں، اہل جنت کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور لکھنے کے بعد روح کو دوبارہ اسی قبر میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور مالک اعلان فرماتا ہے میں نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، میں تمہیں اسی میں لوٹاؤں گا، میں نے تمہیں قیامت کے دن پھر جب دوبارہ اٹھنا ہے تو اسی مٹی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ اس کو قبر میں لوٹایا جائے گا، اس کے پاس دو فرشتے آ کر بیٹھیں گے، اس کو اٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو کس کے طریقے کی نماز پڑھتا رہا، کس کے طریقے کا روزہ رکھتا رہا، کس کے طریقے کا حج کرتا رہا، کس کے طریقے کی شکل و صورت اپنائی؟ تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو لوگ کرتے وہ تو کیا کرتا تھا، یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتا وہ تو کیا کرتا تھا؟ پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد، نبی کی حدیث کے علم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سوال ہوں گے، مومن بندہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مجھے بری کرنے والا، میرا دستگیر، پنجتن پاک، میرا پالنہار۔ ہم نے تو یہ سارے نام پیروں کو دے رکھے نا، یہ پنجتن پاک کے نام ہے، پنجتن پاک دستگیر ہے، پنجتن پاک مددگار ہے، پنجتن پاک غوث اعظم ہے، یہ پانچ محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک سارے کام کرتے ہیں۔ مومن بندہ کہے گا نہیں، میرا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، میری دنیا کے، میری زندگی کے، میری آخرت کے ایک ایک عمل کو ٹھیک کرنے والا، ایک ایک عمل پہ اپنی رحمت سے اسے قبول کرنے والا، میرے رزق میں کشادگی کرنے والا، جس کے لیے میں سجدے کرتا، جس کے لیے میں رکوع کرتا، جس کے لیے نظر دیتا، جس کے لیے نیاز دیتا، جس کے سامنے پیشانی کو جھکاتا، وہ صرف ایک ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔
من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فوراً جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عزت سارے بزرگوں کی کرتا تھا، میں محبت سارے پیروں سے کرتا تھا، لیکن جس کے طریقے پہ نماز پڑھتا، میری نماز کسی کے طریقے پر نہیں تھی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی۔ میں حج کرتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث مجھے پہنچ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے لو، روزے کا طریقہ اللہ کے نبی سے، نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی سے، طلاق کا طریقہ اللہ کے نبی سے۔ ایک ایک عمل کے اندر میں جب بھی طریقہ لیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا۔ میری نماز، میرا عمل، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ اللہ کے نبی کے طریقے پر تھا۔ میرا دین وہ اسلام تھا، میں ہر مسئلے میں اسلام کو دیکھتا تھا۔ اور جب کافر کی روح نکلے گی، اس کے پاس ڈراؤنی شکل کے اندر فرشتے آ کر بیٹھیں گے اور اس سے پوچھیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ ڈراؤنے فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، اس سے سوال کرے گا، اس سے کہے گا یا ایتھا الروح الخبیث، اے بدکار روح، اے خبیث روح، باہر نکل، باہر نکل، اپنے اللہ کی طرف چل۔ اس حال میں ان ربک علیک غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ جہنم کے آئے ہوئے لبادوں کے اندر لپٹی ہوئی یہ روح، بدبو سے بھرے ہوئے وہ لبادیں چل رہی ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے بد دعا دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اس کے گندے ترین نام کو لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ ان کے لیے، ایسی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کو اہل نار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زمین پہ روح پلٹائی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے میں اسی کو مشکل کشا مان لیا کرتا تھا۔ من نبیک، تیرا نبی کون؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے میں بھی اسی طریقے پہ چلتا تھا۔ ما دینک، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو دین کا بھی نہیں پتا۔ لوگ کہتے تھے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، میں بھی کہتا تھا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 5 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 6 بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، چوری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، زنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، جو جہاں لگا ہے بالکل ٹھیک لگا، مجھے تو پتا ہی نہیں۔ لیکن یاد کر لیجئے یہ وہ امتحان ہے قبر کا جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، جس سے کوئی ریٹیسٹ نہیں ہے، جس سے کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ایک بہت بڑے محل کے پاس سے، قصر کے پاس سے گزرتا ہے، لوگ بڑے اکٹھے ہوئے ہوئے، وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہیں؟ کہا یہ ایک امیر صاحب نے، ایک بادشاہ نے یہ بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی خرابی بیان کرے گا نا کہ اس محل میں جو اس بادشاہ نے بنایا ہے اس میں فلاں خرابی ہے، اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا، یعنی یہ اتنا خوبصورت محل بنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اگر کوئی خرابی بیان کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ جس کی نظر اپنی قبر کو ٹھیک کرنے پر ہوتی ہے اس کا جواب کیا ہی عجیب ہے۔ اس نے کہا اس محل کو دیکھے اور اس میں داخل ہوئے بغیر میں اس کی 2 خرابیاں بتا سکتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آئی اور تو بغیر دیکھے بغیر اندر جائے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ محل ایک دن آئے گا مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ دوسری خرابی یہ ہے جس نے اتنی محنت سے اس محل کو بنایا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، دنیا کے اندر نہ اس کی بقا ہے نہ اس محل کی بقا ہے۔ اگر کوشش کرنی ہے، اگر محنت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس قبر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل میرا نماز کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا قرآن کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا دین کی طرف نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں؟ دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔
کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ کہ قبر پر جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ یہاں قبر پہ جانے سے مراد دربار نہیں ہے، درگاہیں نہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی قبریں جہاں آپ کو اور مجھے یقین ہو کل کو میں نے یہاں آ کر دفن ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنا تقوی، اپنا خوف پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی ایسی بنائے اور اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ مالک ہمیں جنت میں داخل کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔